اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کے 7 رکوع سنیں گے 12ویں سے 18ویں تک۔ ان میں سے پہلے 3 رکوع اور چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات یہ تو اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ جو چھٹے رکوع سے شروع ہے، یعنی بنی اسرائیل پر، یہود پر ایک مفصل فرض قرارداد جرم۔ اس کے بعد کے 4 رکوعوں میں تحویل قبلہ جو ہے وہ بنیادی موضوع ہے، اس لیے کہ تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھا اس کا کہ اب یہ سابقہ امت جو ہے یہ معزول کی جا رہی ہے اس مقام سے، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز ہو رہی ہے۔ تو سابقہ امت کا جو قبلہ تھا وہ منسوخ ہو رہا ہے، اور اس امت کا قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کو معلوم کی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، لہذا کچھ ان کا تفصیلی تذکرہ۔ پہلے 3 رکوعوں میں جن میں ابھی وہ مضمون چل رہا ہے، 12ویں رکوع کے آغاز میں ایک مضمون آتا ہے کہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت ناراض تھے، انہیں اپنا دشمن کہتے تھے کہ چونکہ وہی مامور ہیں رسولوں کے پاس وحی لانے کے، لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں ہم سے دشمنی تھی کہ جو وحی آنی چاہیے تھی ابھی بنی اسرائیل ہی کے کسی فرد پر، وہ بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ بہت ہی احمق ہے۔ جبرائیل نے اگر اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے تو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ بات بہت سے حضرات کے تفنن طبع کا سبب بن سکتی ہے، لیکن ہے بہت ہی افسوسناک حقیقت کہ اہل تشیع میں بھی ایک فرقہ ہے جسے غرابیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا اپنے مکتوبات میں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ٹھوکر کھائی، انہیں غلطی لگی ہے۔ حضرت علی بھی اتنے ہی مشابہ تھے حضور سے جس طرح کہ ایک کوا دوسرے کوے سے مشابہ ہوتا ہے، تو انہیں غلطی لگی، وہی جو حضرت علی کے لیے تھی وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ تو یہ بہت کچھ مشابہت کسی بات کی، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ایک الفاظ آئیں گے، خاص طور پر توجہ سے سنیے گا، اور اس اعتبار سے کہ کہیں ہمارا بھی طرز عمل وہی نہ ہو کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی ان میں کہ ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بالکل اس طرح جیسے کہ وہ جانتے ہیں۔ یہی طرز عمل اس وقت ہمارا ہو چکا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں، ہماری ساری دلچسپیاں، ہماری ساری بحث و تمہید گفتگو جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کو اس امت کے بحثیت مجموعی ترک کر دیا ہے۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 رکوعوں تک آگے مزید چلے گا۔ ان میں پھر وہ بات آتی ہے کہ یہود اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید گروہ کی بنیاد پر، گروہ بندی کی بنیاد پر نجات جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی۔ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے تھے کہ جنت تو بس خالص کر لی گئی ہے یہودیوں اور نصارہ کے لیے، ان کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ اگر کوئی برہان اور کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے آؤ۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللہ کے ہاں تو نجات اور اجر و ثواب جو ہے وہ اسلام اور احسان کے ساتھ ہے۔ جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اور بڑی ہی حسن اسلوب کے ساتھ اس کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، وہی ہے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمایا۔ آگے چل کر اسی سلسلے میں حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی رضا جوئی میں کہیں کسی معاملے میں کوئی مداہنت کی روش اختیار نہ کریں، کہیں ان کے ساتھ نرمی برتنے میں، آپ دین کے کسی معاملے میں کوئی
قطر بیوت کا پہلو معاذ اللہ اختیار فرما لے، اگرچہ اس کا امکان کوئی نہیں تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے امت کو ہدایت دینے کے لیے یہ بات بظاہر حضور سے کہی جا رہی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تصل اصحاب الجحیم، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے جہنمیوں کے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، جہنم میں کیوں گئے، لہذا آپ تو حق کی دعوت جیسے حق ہے دیتے رہیے، کوئی قبول کرے گا تو اپنے لیے، کوئی رد کرتا ہے تو اس کی جواب دہی وہ خود کرے گا، آپ خامخواہ دین کی کسی بات میں کوئی نرمی کی روش اختیار نہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ان یہود اور نصارہ کو اگر آپ راضی کرنا چاہیں تو جان لیجئے یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں، ان کی سیادت اور قیادت کو قبول کریں گے تو راضی ہوں گے، ورنہ ان میں سے کوئی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو جان لیجئے کہ پھر آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی حامی، کوئی مددگار۔ اسی سلسلے میں آیت آتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، جو اس کے قدردان ہوتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ کہ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے وہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کی ناقدری کریں گے تو وہی لوگ ہوں گے جو خسارے میں رہیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ 15ویں رکوع کے شروع میں پھر انہی دو آیات کو دہرایا گیا ہے معمولی سے لفظ فرق کے ساتھ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ یہاں آ کر گویا کہ وہ خطاب جو تھا بنی اسرائیل سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 15ویں اور 16ویں رکوع میں خاص طور پر ذکر ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کا ذکر اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب اسی دین اسلام کے پیرو تھے اور اسی دین اسلام کی طرف بلانے والے تھے کہ جس کی دعوت آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہی ان کا دین تھا، توحید ہی کی دعوت انہوں نے دی ہے، نہ شرک میں ان میں سے کوئی ملوث نہ شرک کی دعوت دی۔ خاص طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس موقع پر جو دعائیں کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے، ان کا ذکر ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس خدمت کو شرف قبول عطا فرما کہ ہم نے تیری عبادت کے لیے تیرے توحید کے مرکز کے طور پر اس گھر کو تعمیر کیا ہے۔ اس میں آگے چل کر عظیم دعا آتی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں کو بھی، ہم باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے امت مسلمہ برپا کیجو۔ پھر اسی سلسلے میں آیت کو وہ دعا ہوئی کہ ہماری اس نسل میں اپنا ایک رسول اٹھائیو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر اور جو جس چیز کی وہ دعوت دیتے رہے اور ان کے جو جلیل القدر فرزند تھے ان کا ذکر ہے، اور 16ویں رکوع میں 2 مرتبہ اس آیت کو غور سے سنیے گا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 16ویں رکوع کے وسط میں بھی آیت آتی ہے، پر اختتام بھی اسی پر ہے پہلے پارے کا۔ اس میں اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی نسبتوں پر نازع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں اور فلاں کی امت ہیں، یہ تو گزر گئے اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، ان کی ساری قربانیاں، ان کا ایثار توحید کی دعوت میں جو مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، اللہ کی بندگی کا حق جس طرح ادا کیا، جیسے امتحانات میں سے وہ گزرے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے لائے۔ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے 7ویں رکوع کے آخر میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا، کہ پروپیگنڈے کا طوفان یہ اٹھا دیں گے کہ آخر یہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب ادھر رخ کیوں کر لیا، اس کا سبب کیا ہے فرما دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ اصل میں علامت ہے اس کی کہ ایک نئی امت اب فائز کی جا رہی ہے،
ایک نئی امت کی تاسیس ہو چکی ہے نئے مرکز کے گرد. اب یہ مرکز خانہ کعبہ ہے امت محمد کا، امت مسلمہ کا. اور اس کا مقصد کیا ہے اس امت کا؟ کہ رسول گواہ بنے ان پر اور یہ گواہ بنے پوری نوع انسانی پر. یہ جو منصب ان کو دیا جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس تحویل قبلہ کے ضمن میں بھی پھر بہت سی رد و قضا جو ہوئی تھی اس کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ دیکھو جو دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، یہ در حقیقت اسی دعا کا ظہور ہے کہ ہم نے محمد کو مبعوث کر دیا تم میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ ان تم ہی میں سے ہے، ایک رسول ہے اللہ کے. وہ کیا کرتے ہوئے آئے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تم پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر تم کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو کہ میں نے تم پر یہ کتاب نازل کی، میں نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا، اور ان تمام نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.